اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں ہدیہ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس رب العزت نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان کی برکتوں سے نوازا، اور دعا وہ ہے کہ مولا ہمیں رمضان میں اپنے گناہ معاف کرانے کی توفیق عطا فرما۔ روزے کی مقصدیت کیا ہے؟ روزہ بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اس حوالے سے جو میں نے آیا مقدسہ تلاوت کی اس میں ذکر ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے تھے۔ باری تعالیٰ کیوں فرض کیے؟ آگے اس کی مقصدیت بیان کر دی، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم نیک بن جاؤ۔ روزے کا مقصد بندہ خدا کو نیک بنانا ہے۔ نیک بننا کسے کہتے ہیں؟ برے اعمال کو ترک کرنے سے اور نیک اعمال کو اپنانے سے بندہ نیک بنتا ہے۔ برے اعمال ترک کرنے سے اور نیک اعمال اپنانے سے بندہ نیک بنتا ہے۔ روزے کا مقصد بندے کو نیک بنانا ہے۔ اب اگر بظاہر دیکھا جائے تو صبح سے لے کر شام تک انسان اگر کھانے پینے سے باز رہے تو یہ کیسے سمجھ آتی ہے کہ اس سے آدمی نیک بن جائے؟ ایک وقت کا کھانا یا 2 وقت کی چائے درمیان میں ہم نے نہیں پی تو یہ کیا رزلٹ ہے کہ ہم نیک بن جائیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تیسرا بادشاہ ایک گزرا، اس کے دور میں قحط پڑا۔ اس نے اپنی رعایا کو حکم دیا کہ جن علاقے میں قحط نہیں ہے وہ ایک وقت کا کھانا بند کریں اور وہ کھانا ان کو دے جہاں لوگ قحط میں مبتلا ہے۔ تو قوم نے تابعداری کی، تو اللہ جل مجدہ کو ان کی یہ ادا پسند آئی، یہ طریقہ پسند آیا کہ اگر لوگ ایک وقت کا کھانا کم کر دیں اور دوسروں تک وہ کھانا پہنچائیں تو دوسرے خوشحال ہو سکتے ہیں، تو اس کو نام روزے کا دے دیا، اس کو خدا نے عبادت بنا دیا۔ تو وہ ہر امت کے لیے پھر یہ عبادت رہی، روزہ ہر امت کے لیے عبادت رہا۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے بھی یہ عبادت بنا۔ اب اس میں ایک تو یہ ہے کہ بندہ کم کھاتا ہے، خرچ کم ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے رمضان میں خرچ زیادہ ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چائے کم پی جا رہی ہے، کھانا کم کھایا جا رہا ہے تو خرچ کم ہونا چاہیے، لیکن ہم نے دیگر چیزیں اتنی بڑھا دی ہوتی ہیں کہ رمضان میں خرچ عام حالات سے زیادہ ہوتا ہے، جبکہ یہ روزے کی مقصدیت نہیں ہے۔ روزے کی مقصدیت یہ تھی کہ خرچہ کم کرو اور وہ خرچہ بچا کے ان تک پہنچاؤ جو آلریڈی قسم پسری کا شکار ہے، جو غربت کا شکار ہے، جن کی حالات
माड़े हैं, लेकिन हम वो बचत करने के बजाय 2-3 महीने का बजट इसी रमजान पे लगा लेते हैं कि अब तो खुला खर्च करना है। याद रख लें, ये रोजे की मकसदियत नहीं है। जितना कम हो सके उतना खर्च कम करना चाहिए, जितनी बचत हो सके उतनी बचत करके दूसरों तक पहुंचानी चाहिए, फिर बंदा नेक बनता है। एक शख्स मुहद्दिस भी है, मुफस्सर भी है, रोजादार भी है, नमाजी भी है, हाजी भी है, सारा कुछ है, लेकिन वो किसी को दुख में देखे और उसके दुख का मदावा कर सकता हो और न करे, फरमाया वो सब कुछ तो हो सकता है लेकिन नेक नहीं हो सकता। नेक वही हो सकता है जो किसी को दुख को देखे और उसका मदावा कर सकता हो तो करे, वो नेक है। तो ये इबादत है खुदा की, लेकिन इसको मखलूक के साथ जोड़ा गया, भूखा रखा गया, प्यासा रखा गया, ताकि तुम्हें पता चले कि भूख किसे कहते हैं, प्यास किसे कहते हैं, ताकि तुम उन लोगों के दुख दर्द में शरीक होना सीखो जो भूख बर्दाश्त कर रहे हैं, जो प्यास बर्दाश्त कर रहे हैं, जिनको साफ पानी मुयस्सर नहीं है, जिनको 2 वक्त की मुनासिब रोटी मुयस्सर नहीं है। उनके दुख सुख को जानो और उनके दुखों का मदावा करो। ये रोजे की मकसदियत है। और फिर दूसरी बात कि सुबह से शाम तक हलाल चीजों को खाने से रोक दिया कि तुम हलाल चीज के करीब नहीं आ सकते। ये बंदे से प्रैक्टिस करवाई कि अगर तुम मेरे कहने पर हलाल चीजों से रुक सकते हो तो मेरे कहने पर हराम से रुकना गवारा नहीं करते। हलाल खाने से बाज आ सकते हो तो हराम से बाज क्यों नहीं आते। तो जो शख्स खुदा के कहने पर हलाल चीजों से बाज आए और उसी खुदा के कहने पर हराम चीजों से बाज न आए तो वो रोजा कैसे रोजा कहलाएगा, उसका क्या फायदा होगा, उसका क्या सवाब मिलेगा। हालांकि इसकी अजमत, इसकी शान, इसकी फजीलत इस कदर है कि अल्लाह जल्ला मजदहू ने हर इबादत को हदूद कयूद के अंदर रखकर उसका अजर और सवाब बताया है। किसी नेकी के बदले में 1 गुना अजर है, किसी के बदले में 10 गुना अजर है, किसी के बदले में 70 है, 100 है, 700 है, तो ये बताए हैं। लेकिन रोजा एक ऐसी इबादत है जिसके बारे में फरमाया कि अस्सौम ली व अन अज्जी बिही, ये मेरे लिए है, जजा मैं अपने एतबार से दूंगा, अपने हिसाब से दूंगा। इसकी जजा को हिसाबो किताब में मुकय्यद नहीं किया। तो जिस इबादत की जजा बगैर हिसाब के है, बगैर शुमार के है, तो उसको हम जाया क्यों करें, उसको बचाएं। वो अपने लिए नेकी बचाकर आखिरत के लिए रखें कि ये आखिरत में फायदा पहुंचाएगी। क्या फायदा कि एक जन्नत के 8 दरवाजे हैं और एक दरवाजे का नाम बाबुर रियान है। जब क़यामत का दिन होगा तो लोगों को उस दरवाजे से बुलाया जाएगा कि रोजेदार कहां है। वो दरवाजा उन लोगों के लिए होगा जो कसरत से रोजे रखते हैं। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस अमल की जजा क्या है और इसका कमाल क्या है और इसकी फजीलत क्या है, और हम इसको जाया कर रहे हैं या बचा के रखे हुए हैं। कहीं हम इसको जाया तो नहीं कर रहे हैं। ये इतनी फजीलत वाली चीज है, इसको हमने गले से लगाना है, इसको हमने बचाना है। ये हमारी आखिरत बेहतर करेगा।
ہمیں خدا کے قریب کرے گا. کتنا قریب کرے گا؟ میرے آقا نے تو یہاں تک فرما دیا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک خوشی اس کو اس وقت نصیب ہوتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اس کو اس وقت نصیب ہوگی جب قیامت کے دن خدا اپنا دیدار عطا فرمائے گا. تو روزہ دار کو اللہ اپنے دیدار سے نوازے گا، اپنے قریب کرے گا. تو یہ دیدار الہی کی لذت وہی جان سکتا ہے جس نے وہ پائی ہو. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے یہ لذت آشنائی. حضرت رابعہ بصریہ نماز پڑھ رہی تھی تو بچھو نکلتا ہے، ڈستا ہے. آپ نماز میں مشغول رہی، وہ پھر ڈستا ہے، آپ نے کوئی حرکت نہ کی. سائڈ پہ بچے کھڑے تھے، کھیل رہے تھے. ان میں ایک صاحب نظر بچہ تھا جو بنظر غور جائزہ لے رہا تھا کہ وہ بچھو نکلتا ہے، ڈستا ہے، اور اس کو اندازہ تھا کہ اس کی تکلیف کیا ہوتی ہے. وہ دیکھتا رہا، وہ ڈنگ مارتا رہا. مائی صاحبہ نماز میں مشغول رہی، مصروف رہی. جب نماز مکمل ہوئی تو وہ قریب گیا، بچہ قریب گیا اور جا کر کہتا ہے اماں جان، میں دیکھتا رہا بچھو آپ کو ڈنگ مارتا رہا، لیکن آپ مگن رہی نماز میں، مست بے خود رہی، آپ کو اندازہ ہی نہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا، جب بندہ خدا سے ہم کلام ہوتا ہے تو باقی چیزوں کو بھول جاتا ہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے جب میری یاد میں آتے ہیں تو ہر چیز سے کٹ جاتے ہیں. جب میری یاد میں آتے ہیں تو ہر چیز سے کٹ جاتے ہیں. پھر ان کو کوئی تکلیف نہیں لگتی، کوئی پریشانی محسوس نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ جب روزہ دار خدا کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے تو اس کو بھوک نہیں لگتی، اس کو پیاس نہیں لگتی، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا، اور وہ رکھتا چلا جاتا ہے. کیونکہ ایک تعلق ہے محبت کا. محبت میں تکلیفیں تو ہوتی ہیں، مصائب و آلام تو ہوتے ہیں، لیکن برداشت کرنے کا بھی اپنا مزہ ہوتا ہے. اور جو کسی کے لیے تکلیف کو برداشت کر لے، وہ جیسا بھی ہو، وہ نیکی کو یاد رکھتا ہے اور صلہ دیتا ہے. لیکن یہ تو ہم خدا کے لیے برداشت کر رہے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے اگر تم میرے لیے بھوک اور پیاس کی تکلیف کو برداشت کرو تو میں تمہیں اپنے دیدار کی لذتوں سے نوازوں گا. اور یہ ہر چیز کے سامنے یہ لذتیں ہیچ ہیں. سب سے اعلیٰ یہ لذت ہے خدا کے دیدار کی. تو اللہ اسے اپنا دیدار عطا فرمائے گا جو بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے روزے کی حالت میں. تو اس سے دنیا آخر سنورتی ہے اور دنیا بھی سنورتی ہے. کیسے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ 3 قسم کے لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے، کبھی رد نہیں ہوتی. رد کے الفاظ ابن ماجہ میں ہیں اور ترمذی شریف میں ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے. کن کی؟ فرمایا مظلوم کی دعا اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی، وہ قبول ہی ہوتی ہے. ایک اور روایت ہے کہ مظلوم اور اس کی دعا اور میرے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، وہ ڈائریکٹ میری بارگاہ میں آتی ہے. دوسرا، بادشاہ جو عادل ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اور رعایا کے ساتھ وہ انصاف کر رہا ہو، تو رعایا کی بہتری کے لیے دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، قبول کرتا ہے. تیسرا، روزہ دار، کہ جب روزہ دار خدا کے لیے دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ اس کو رد نہیں کرتا، قبول کرتا ہے. اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ روزہ دار کی دعا کس وقت قبول ہوتی ہے؟ فرمایا سب سے زیادہ قبولیت کا وقت روزہ دار کی دعا کا افطار کا ہے. افطار کے وقت مانگی ہوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، وہ رد نہیں ہوتی. یاد رکھ لیں، ایک ہم پہلے دعا مانگتے ہیں، وہ اصولی طور پر پہلے نہیں بنتی، وہ بعد میں بنتی ہے. باری تعالیٰ، میں نے تیرے رزق پر جو تیرے لیے روزہ رکھا تھا میں نے اس کو افطار کیا.
افطار کیا تو دعا کی نا، تو افطار تو ابھی پہلے کیا ہی نہیں، تو آپ پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ باری تعالیٰ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا ہے نا کہ باری تعالیٰ میں نے تیرے لیے روزہ رکھ لیا، ٹھیک ہے، میں نے تجھی پر بھروسہ کیا، کر لیا، ٹھیک ہے، میں تجھ پر ایمان لے آیا، ٹھیک ہے، میں نے تیرے رزق سے افطار کیا، بھئی افطار تو ابھی کیا ہی نہیں، یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ تو یہ دعا بس مشہور ہو گئی، پہلے مانگنی ہے، حالانکہ پہلے وہ ٹی وی پہ آ جاتی ہے پہلے، اس لیے حالانکہ وہ شاید وقت بتانے کا ہے کہ وہ اس کو مغالطے کو ان کو بھی دور کرنا چاہیے، تو یہ افطار کے بعد مانگی جاتی ہے، اگر پہلے ہوگی تو یہ جھوٹ ہو جائے گا، میں نے افطار کیا، بھئی افطار تو ابھی کیا ہی نہیں، تو نے کیوں کہہ رہا ہے کہ میں نے افطار کیا؟ تو یہ غلط ہو جائے گا نا، غلط بیانی ہو جائے گی، بظاہر ایسی چیزیں مشہور ہو گئی ہیں کہ ہم ان کو، وہ غلط ہوتی ہیں تو غلط سمجھتے نہیں، وہ ٹھیک سمجھ کر کرتے چلے جاتے ہیں، لہذا افطار کرنے کے بعد دعا مانگنی چاہیے، پہلے ذکر و اذکار کرنا چاہیے، ہاں دیگر دعا اگر مانگنا چاہتا ہے تو وہ مانگ لے، لیکن یہ کہنا کہ میں نے تیرے رزق پہ افطار کیا، یہ درست نہیں ہوگا، یہ بعد میں مانگی جائے گی۔ تو روزے کے وقت، افطاری کے وقت مانگی ہوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اور پھر میرے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ کستوری سے بھی زیادہ پسند فرماتا ہے، یعنی اس کو کتنا تعلق ہے اپنے اس بندے کے ساتھ جو اس کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، اس کو کتنا قرب دے رہا ہے، اس کو کتنا قریب کر رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو شخص، میرے حضور نے فرمایا، جو شخص ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب سارے گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے تو دور کرنی چاہیے۔ اس کی وضاحت ایک اور حدیث میں آئی ہے، میرے حضور نے بتایا، آقا نے فرمایا جو شخص میرے حضور نے فرمایا ایک نماز دوسری نماز کے درمیان میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے اگر کبائر سے خود کو بچایا جائے تو۔ جو شخص بڑے گناہوں سے خود کو بچاتا ہے تو ایک نماز دوسرے نماز کے درمیان میں ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بنتی ہے، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص، حضور نے فرمایا، کبائر سے بچتا ہے تو ایک جمعہ دوسرے جمعے کے درمیان میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ تو تیسری بات، اگر کوئی بڑے گناہوں سے خود کو بچاتا ہے تو ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیان والے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ تو یہ کبیرہ گناہوں کو نہیں، صغیرہ گناہوں کو بچاتا ہے۔ کبائر جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب و کتاب ہوگا، وہ پوچھا جائے گا، اگر کسی کا حق مارا ہے تو وہ حقوق العباد میں آئے گا، اگر نماز ترک کی ہے تو وہ حقوق اللہ میں آئے گا، وہ بعد میں سوال ہوں گے، وہ بعد میں پوچھا جائے گا۔ اس کی توبہ کی جا سکتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور جن لوگوں کا حق مارا ہے تو وہ حق واپس کر کے خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں، ان سے معافی مانگیں تو اللہ وہ بھی توبہ قبول فرما لیتا ہے، اس کا ایک الگ طریقہ ہے۔ دوسری بات، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا، ایک اور مقام پر فرمایا کہ تین جو روزے کی حالت میں جھوٹ بولے اور برے اعمال کرے، یہ بخاری شریف کی حدیث، جو روزے کی حالت میں جھوٹ بولے اور برے اعمال کرے، خدا کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہے اور پیاسا رہے، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور پھر اگلی روایت ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنن دارمی میں، مشکات میں بھی، کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نصیب نہیں ہوتا، اور کتنے راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں کہ جن کو
जागने के अलावा कुछ नसीब नहीं होता। तो ये बात बड़ी तवज्जो तलब है अपने रोजे को बचाने के लिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम सारा दिन ये तकलीफ बर्दाश्त करें और झूठ बोल के अमाल उसी तरह करते रहे जिस तरह पहले कर रहे थे, तो हम वो भूख और प्यास का भी एक बोझ अपने ऊपर डाल लें। ये तो एक बोझ ही है, इसका रोजे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इस बोझ का रोजा तभी हो सकता है कि आदमी बुरे अमाल को तर्क करे, आदमी झूठ बोलना छोड़ दे, नाजायज मुनाफा खाना छोड़ दे, रिश्वत लेना छोड़ दे, बददियानती छोड़ दे, हक मारना छोड़ दे, किसी के साथ ज्यादती करना छोड़ दे, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना छोड़ दे, गाली देना छोड़ दे। बल्कि एक मकाम पर हजूर ने यहां तक फरमाया कि जो शख्स रोजे से हो और किसी के साथ झगड़ा हो गया हो तो वो कह दे कि भाई मैं तुझसे झगड़ नहीं सकता, मेरा रोजा है। ये कहे बकायदा हजूर ने फरमाया। इन चीजों की तरफ ध्यान देना जरूरी था। बदकिस्मती से हम इन चीजों को नहीं करीब कर रहे हैं, इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तो रोजा इनके बगैर नहीं है, ये बोझ ही है, एक मुर्दा लाश है गोया जो हमने उस सुबह से शाम तक उठाई होती है रोजे की। अगर इसकी हालत में बददियानती चलनी है, झूठ चलना है, मक्कारी चलनी है, अयाशी चलनी है, दो नंबरी चलनी है, हराम खारी चलनी है, हराम खोरी चलनी है, तो फिर एक मुर्दा लाश है रोजे की जो हम उठाए फिरते रहते हैं सारा दिन। इस तकल्लफ की कोई जरूरत नहीं है। ये अपने आप को बाउंड करना है, पाबंद करना है खुदा की बारगाह में कि बारी ताला अगर मैं तेरे लिए हलाल छोड़ रहा हूं तो हराम भी छोड़ रहा हूं। तूने हलाल से रोका है, मैं रोक गया हूं, तो मौला अगर मैं हलाल से रोक गया हूं तो ये कैसे हो सकता है कि मैं हराम से ना बाज आऊं। लिहाजा मेरा हराम के साथ भी कोई तल्लुक। अगर ये पहले रोजे से प्रैक्टिस बन जाए तो शायद मुमकिन हो कि 30 रोजा गुजारने के बाद वो हमारी आदत बन जाए। तो ये जो फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, रोजे इसलिए रखवाए जा रहे हैं ताकि तुम मुत्तकी बनो। तो हराम कारी करना और हराम खोरी करना ये मुत्तकी नहीं बनने देता। परहेजगार बनाना है इंसान को, रोजे के प्रोसेस से गुजार के इंसान को नेक बनाना है, परहेजगार बनाना है, दूसरों का हमदर्द बनाना है, उसके अंदर मवाखात पैदा करनी है, उसके किरदार को बदलना है, उसके अखलाक को बदलना है, उसके अहवाल को बदलना है। ये मकसद था। लेकिन अगर कुछ ना बदले, एक ही तब्दीली जो रमजान में आती है कि मस्जिद में लोग ज्यादा नजर आते हैं, जो ही चांद नजर आया तो शाह के वक्त में कोई नजर ना आया, तो फिर ये तो ढोंग था, ये तो ड्रामा है। ये कोई खुदा के लिए कर रहे हैं हम? कोई बात मानने के लिए तैयार होगा कि वो लोग अल्लाह के लिए रोजा रखते रहे? फजर की नमाज माशाल्लाह बड़ी होती है मस्जिद, तो जिस रात को चांद नजर आया ईद वाले दिन फजर के वक्त उतने ही लोग थे जितने रमजान से पहले थे। ये मनाजर नजर नहीं आते हमें? अब इसके बाद हम क्या नतीजा निकालें? हमने कोई दूसरा देखे और हमारी इस प्रैक्टिस और मशक को देखे तो क्या नतीजा निकाले कि ये मुसलमानों की इबादत का लगता, ये खुदा के लिए कर रहे थे और खुदा ने सिर्फ 1 महीना इबादत का रख दिया है? नहीं, सारा साल ही इबादत का है। ये 1 महीना नहीं है। इस तसव्वुर से खुद को निकाले कि 1 महीना इबादत का है, बाकी जो मर्जी मौज करते रहे, जो मर्जी करते रहे, परवाह नहीं। ये इंतहाई गलत सोच है। तो कितने रोजेदार ऐसे हैं जिनको भूख के अलावा कुछ नसीब नहीं होता, वो इस जुमरे में आते हैं। और फिर हजूर ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि उसकी नाक खाक आलूद हो, जिसके सामने मेरा नामे नामी इसमें ग्रामी लिया जाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुझ पर दरूद न पड़े, वो तबाह बर्बाद हो जाए। मिंबर पर चढ़ते हुए भी हजूर ने 2 रवायतें हैं, मिंबर पर चढ़ते हुए हजूर ने फरमाया आमीन, फिर दूसरी सीढ़ी पर भी आमीन, तीसरी पर भी आमीन। साहब ने पूछा हजूर आज आपने खिलाफे मामूल आमीन कहा? तो मेरे आका ने फरमाया कि जिब्रील आए थे और ये कही थी बात उसने कि जो अल्लाह का पैगाम है कि जो उसके सामने आपका नाम लिया जाए और वो आप पर दरूद ना पड़े, वो तबाह बर्बाद हो जाए। मैंने कहा आमीन।
اب آپ اندازہ کریں کہ جبریل دعا مانگے اللہ کے کہنے پر حضور آمین کہے، کوئی قبولیت میں شک؟ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور جنت نہ کما سکا وہ بھی تباہ برباد ہو جائے، تو میں نے کہا آمین۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے آپ کو پرہیزگار نہ بنا سکے، پرہیزگار نہ بنا سکے، نیک نہ بنا سکے، اپنے گناہ نہ بخشوا سکے، مفہوم ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہ کر سکے، گناہ سے بچنے کا کامل ارادہ نہ کرے، خدا کی بارگاہ سے سچے دل سے معافی نہ مانگے، فرمایا تباہ و برباد ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور آمین کہیں اور پھر وہ دعا قبول ہی نہ ہو؟ تو ہم سارا مہینہ یہ مشقت برداشت کرنے کے بعد اگر رزلٹ یہی لینا ہے ہم نے، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تو خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو چاہیے یہ کہ ایسے روزے رکھیں کہ جس کے بعد ہمارا کچھ نہ کچھ بدلے، لوگ کہیں کہ یہ بدلا ہوا ہے، لوگ کہیں گے کہ اس کے طرز گفتگو میں تبدیلی ہے، اس کے طرز عمل میں تبدیلی ہے، اس کے بات چیت میں تبدیلی ہے، یہ دکان پہ بیٹھا ہے تو پہلے جیسا نہیں ہے، یہ دفتر میں ہے تو پہلے جیسا نہیں، یہ ذمہ دار بن گیا ہے، یہ اب کسی کو تکلیف نہیں دیتا، پریشان نہیں کرتا، لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہے، یہ دکھاوا نہیں کرتا، جو کرتا ہے خدا کے لیے کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسند احمد بن حنبل کی روایت، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ دیا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ روزہ بھی رکھے اور برے بھی شرک، یہ کوئی سودا کون کرے گا ایسا؟ تو روزہ رکھے تو خدا کے لیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں اس کے اعمال پیش کیے جائیں گے، تو وہ کہا جائے گا کہ یہ اعمال تم نے جس کے لیے کیے تھے اس کے پاس جاؤ اور اس سے اجر مانگو، میری بارگاہ میں ان اعمال کا کوئی اجر نہیں ہے۔ لوگوں کے لیے کیے تھے تم نے، دکھاوے کے لیے کیے تھے، اور یہ کہنے کے لیے کہ لوگ مجھے بڑا پرہیزگار کہیں، نیک کہیں، متقی کہیں، اب ان کے پاس جاؤ، میری بارگاہ میں تمہارے لیے اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اللہ جل مجدہ ان کو واپس بھیج دیں گے، حالانکہ وہ اعمال کے انبار ہوں گے، قبول نہیں ہوں گے۔ ہم اپنا جائزہ لیں، کہیں ہم اس طرح کے اعمال تو نہیں کر رہے ہیں کہ وہ اعمال بھی ہوں لیکن وہ رد بھی کر دیے جائیں، تھوڑا کر لیا جائے لیکن خالص ہو، خدا کے لیے ہو، لوگوں کے لیے نہ ہو، بندہ خدا بنے، بندہ زمانہ نہ بنے، خدا کے بنے، خدا کو راضی کرے، جو کہتا ہے کرے۔ ذرا ایک بار کر کے دیکھیں تو صحیح، کوئی 1 مہینہ 2 مہینے پریکٹس کرے تو صحیح، باری تعالیٰ اب میں نے کرنا ہے وہی جو تو کہتا ہے، جیسے تو راضی ہے ویسے کرنا ہے، دیکھیں تو صحیح ہوتا کیا ہے، رزلٹ کیا نکلتا ہے، انجام کیا ہوتا ہے، کوئی سکون آئے گا طبیعت میں کہ نہیں آئے گا، خوشحالی آئے گی کہ نہیں آئے گی، فریشنس محسوس کریں گے کہ نہیں کریں گے، کوئی ڈر کوئی وہ ختم طبیعت سے ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ جو خدا کا بن جائے پھر خدا اس کا بن جاتا ہے، وہ تو کہتا پھر اتنا ہم قریب ہو جاتے ہیں کہ میں تمہارے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے تم پکڑتے ہو، وہ تو اتنا قریب ہوتا ہے، حتیٰ کہ میں تمہاری زبان بن جاتا ہوں جس سے تم بولتے ہو، میں تمہارے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے تم چلتے ہو، میں تمہاری سماعتیں بن جاتا ہوں جس سے تم سنتے ہو، تمہاری آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے تم دیکھتے ہو۔ بظاہر بندہ ہوتا ہے، پیچھے ساری کی ساری طاقت خدا کی ہوتی ہے۔ تو یہ سودا کوئی گھاٹے کا سودا ہے، یہ تو بہت ودیا سودا ہے۔ تو کوئی 1 مہینہ 2 مہینے پریکٹس کر کے دیکھیں تو صحیح، یہ پریکٹس کریں کہ ہم نے خرچ نہیں کرنا رمضان میں ایکسٹرا، بجٹ وہی رکھنا ہے، بجٹ وہی رکھنا ہے، جو بچے وہ غریبوں کو دینا ہے، ڈھونڈ کے دینا ہے، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونا ہے۔ یہ ایکسٹرا بجٹ کیوں لاتے ہیں اپنے گھر میں؟ یہ اتنا مہنگی قیمتوں پر ملنے والا فروٹ اگر عام حالات میں تھوڑا کھاتے تو اب نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے، قیامت آ جائے گی۔
अगर आप बाइकाट करें तो इनकी तबीयत ठिकाने आ जाए, इन्होंने भारी कीमत पर लेकर स्टॉक किया हुआ है, ये मर जाए, अपनी मौत आप मर जाए। ये महंगे कपड़े खरीद कर उन दुकानें भरी हुई है, अगर आप बाइकाट करें तो ये मर जाए, इनको मारें, इन माफियाज को खत्म करें, इनका बाइकाट करें। आप इनको परवान चढ़ाने के लिए अपना नुकसान करते हैं, इनका नुकसान करें। ईद के बाद खरीद लीजिएगा कपड़े, बाकी भी तो चलता है, धुले हुए कपड़े ईद पे नहीं पहने जा सकते। सादा खाना खाएं तो नहीं, अब तो मशरूब की भी जरूरत नहीं है। सादा खाना खाएं तो उसमें एक अजीब मजा आता है, अब वो खाएं, उसको देखें तो सही, एक महीना करें तो सही। हम सिर्फ कहते हैं, हम करते क्यों नहीं? इस बार करके देखें तो सही। और ये प्रैक्टिस फिर चलती रहे सारा साल, कि हमारी फिर इस साल को पिछले साल से कंपैरिजन करें कि ये बेहतर था या वो बेहतर था, इसमें खुशहाली थी, उसमें खुशहाली थी, इसमें सुकून था, उसमें सुकून था। फिर ईमान पुख्ता होगा खुदा पर कि जो अल्लाह कहता था मैंने किया, मुझे फायदा हुआ। हमने तो खुदा को आजमाया ही नहीं इस हवाले से। आजमाने का मीन ये कि हमने उसकी बात मानकर रिजल्ट निकाला ही नहीं। निकाले तो सही, पता तो चले कि ये दीन सच्चा दीन है, वरना तो हम शक में मुब्तला रहेंगे। और हकीकत कह लें, आप बोले या ना बोले, हमारे दिल शक में मुब्तला है, हमें यकीन नहीं है, इसलिए हम करते नहीं है। एक दफा करके देखे तो माने तो सही रिजल्ट क्या निकलता है। ये यूरोप कंट्रीज में झूठ नहीं बोला जाता, बदयांती नहीं होती, वो हमसे खुशहाल नहीं। हम झूठ बोलकर रोजी कमाते हैं और कहते हैं इसके बगैर गुजारा नहीं, हम खुशहाल हैं, हम तो रो रहे हैं। तो कोई एक साल झूठ के बगैर भी करें तो सही, जिंदगी गुजारें तो सही। मेरा दीन कहता है कि रिश्तेदारों से उसने सलूक करो। हम जिनको शरीका समझते हैं और जिनकी कोई अच्छी चीज हमें जचती नहीं है, इसको तबीयत से निकालें तो सही, फिर देखे सुकून आता है कि नहीं। क्योंकि मेरे हुजूर ने फरमाया है, जो रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करे, उनकी खैर खाई करे, उनके बारे में बेहतर सोचे, अल्लाह उसकी उम्र भी बढ़ा देता है, उसका रिजल्ट भी बढ़ा देता है। मेरे पास गाड़ी नहीं, मेरे भाई ने गाड़ी ली, मेरी तबीयत में क्या गुजरता है, मैं कुछ नहीं सोचूंगा, बच्चे मुझे, तो नतीजा क्या आ गया, मेरी तबीयत में उसके लिए अच्छा नहीं आएगा, अच्छी सोच नहीं पैदा होगी, दूरी पैदा होगी। तो ये खत्म करके देखे तो सही, फिर बताओ रिजल्ट कैसे आए। ये सलूक है, उसकी अच्छी चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही, उसका तरक्की करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसको उसने सलूक कहते हैं। इससे रिजल्ट बढ़ेगा? भाई रिजल्ट के बढ़ने के दरवाजे तो हमने बंद कर दिए। चचा जात भाई को तो कोई भी ऐसा नहीं समझता जो अपना, वो तो हर कोई शरीक का ही कहता है ना उसको, हालांकि वो करीबी रिश्तेदार है। अपने कजन को शरीक ही कहते हैं ना, वो तो रिश्तेदार है। तो अल्लाह और उसके रसूल ने भी इसलिए कहा कि जहां तेरी तबीयत नहीं मानती थी वहां करो, और पता चले कि मेरे कहने पर किया है कि नहीं। इसीलिए तो ज्यादा फायदा दिया कि अगर यहां करोगे तो तुम्हारा रिज़्क बढ़ा देंगे। अब ये तरीके अपनाए तो सही। इस बार दुआ है अल्लाह जल्ल मजदहू अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना।